السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے سامعین و سامعات پنجگنج کا سبق نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ قانون فعل از وجہ اعلال اصل است و مصدر فرع و۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ قانون فعل از وجہ اعلال اصل است و مصدر فرع و این نزدیک کوفیان است۔ کہہ رہے ہیں فعل تعلیل کی وجہ سے اصل ہے، فعل جو ہے تعلیل کی وجہ سے کیا ہے؟ اصل ہے۔ و مصدر فرع اور مصدر اس کی فرع ہے۔ و این نزدیک کوفیان است اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے۔ کل آپ نے یہاں پڑھا تھا کہ جب اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے تو عدتن اور زنتن یہ جو مصدر تھے اس کے مصدر میں بھی تعلیل کیے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا کہ یہ یعدو اصل میں یوعدو تھا، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے یہ یزنو اصل میں یوزنو تھا۔ تو اس میں تعلیل ہوئی تھی کہ ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان میں ہو تو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ تو چونکہ اس کے یہ فعل تھا اور اس میں تعلیل ہوئی تھی، تو اب اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب فعل میں تعلیل ہوئی ہے، یہاں دیکھیے قربہ باشد کے از مصدر و نیز بیفتت، تو یہ بھی جائز ہے کہ اس کے مصدر میں بھی کیا ہو؟ واو گر جائے۔ تو یہاں پر واو انہوں نے گرا دیا تھا مصدر میں بھی فعل کو دیکھتے ہوئے، یہاں پر بھی زنتن میں بھی اصل میں یہ وزنن تھا تو یہاں پر بھی واو کو گرا دیا تھا فعل کو دیکھتے ہوئے۔ تو اب یہاں پر یہی جو بات چل رہی ہے کہ آخر آپ نے فعل کو دیکھ کر جو ہے آپ نے مصدر میں تعلیل کی، تو تعلیل کے اعتبار سے کس کو دیکھا جائے گا؟ فعل اصل ہوتا ہے یا مصدر اصل ہوتا ہے؟ یعنی اگر ہم تعلیل کریں تو فعل کی وجہ سے ہم جو ہے تعلیل کریں گے مصدر میں، یا مصدر کی وجہ سے فعل میں تعلیل کریں گے؟ تو وہی کہہ رہے ہیں فعل از وجہ اعلال اصل است و مصدر فرع و۔ فعل جو ہے تعلیل کی وجہ سے اصل ہے، وہ مصدر فرع و اور مصدر اس کی فرع ہے۔ وہ ای نزدیک کوفیان است اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں وہ نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و، اور بصریوں کے نزدیک کیا ہے؟ مصدر کیا ہے؟ اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ فعل کیا ہے؟ اس کی فرع۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں از وجہ اشتقاق کی وجہ سے، اشتقاق کی وجہ سے کرے وہ نزدیک بصریان اور بصریوں کے نزدیک مصدر اصل است و فعل فرع ہوئے اور فعل اس کی فرع ہے۔ از وجہ اشتقاق کی وجہ سے بصری حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے۔ اس کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ چونکہ فعل جو ہوتا ہے وہ مصدر سے بنتا ہے، اور جو چیز کسی سے بن کر آئے وہ فرع ہوتی ہے نہ کہ اصل ہوتی ہے، اور جس سے بنے وہ اصل ہے۔ تو فعل جو ہے یہ مصدر سے بنتا ہے، تو جب فعل مصدر سے بنتا ہے تو فعل ہوا مشتق اور مصدر ہوا مشتق منہ، اور مشتق منہ میں مشتق کیا ہے؟ مشتق منہ اصل ہوتا ہے اور مشتق اس کی فرع ہوتی ہے۔ تو اب جب فعل مصدر سے بن کر آیا ہے تو فعل ہوا فرع اور مصدر ہوا اصل۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اشتقاق کی وجہ سے، یعنی چونکہ فعل مصدر سے نکل کر آیا ہے اس وجہ سے مصدر کیا ہے؟ اصل ہے اور فعل فرع ہے۔ اور بصری کوفی حضرات کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیل کی وجہ سے فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں حضرات کا مذہب ہے۔ کہہ رہے قانون فعل از وجہ اعلال اصل است، فعل تعلیل کی وجہ سے اصل ہے، وہ مصدر فرع و اور مصدر اس کی فرع ہے۔ وہ ای نزدیک کوفیان است اور یہ کوفیوں کے نزدیک ہے۔ وہ نزدیک بصریان مصدر اصل است و فعل فرع و اور فعل اس کی فرع ہے۔ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے، از وجہ اشتقاق کی وجہ سے، یعنی مشتق ہونے کی وجہ سے۔ اتنی بات ہو گئی۔ اب آگے کریں چو خواہند کی فرع را با اصل برابر کنن، چو خواہند کی فرع را
با اصل برابر کنن، کریں جب تمہاری خواہش یہ ہو، جب تم چاہو کہ فرا کو اصل کے ساتھ برابر کرو، جب تم چاہو کہ فرا کو اصل کے ساتھ برابر کرو، کرے یہاں را در تصحیح و اعلال بر یک دیگر قیاس کنن، تو کریں تو ان کو یعنی اصل اور فرا کو کریں تصحیح و تعلیل میں ایک دوسرے پر قیاس کرو، کرے جب تم چاہو کہ فرا کو اصل کے ساتھ برابر کرو تو ان کو یعنی مصدر اور فعل کو، ان کو تصحیح در تصحیح و اعلال یعنی تصحیح و اعلال میں یعنی تعلیل کرنے میں اور تعلیل نہ کرنے میں، یعنی در تصحیح مطلب یعنی کہ اس کو تعلیل اس میں تعلیل نہ کرنے میں، وہ اعلال اور تعلیل کرنے میں بر یک دیگر قیاس کنن ایک دوسرے پر کیا کرو قیاس کرو، یعنی فعل کو مصدر پر قیاس کر لو اور مصدر کو فعل پر قیاس کر لو۔ یہ ایک مثال دے کر سمجھا رہے ہیں کہ چوں قاما قیامن وقاوما قوامن، جیسے کہ قاما قیامن وقاوما وقوامن، کریں واو در قیامن متغیر شد، کریں واو جو ہے قیامن میں متغیر ہے یعنی بدلا ہوا ہے، واو قیامن میں متغیر ہے یعنی بدلا ہوا ہے، زیرہ کی در قاما متغیر شدہ اس لیے کہ قاما میں بدلا ہوا ہے، ودر قوامن سلامت ماند از آنچے در قاوما سلامت ماندہ است، اور کریں قوامن میں واو سلامت ہے اس لیے کہ قاوما میں سلامت ہے۔ اب ہم اس کو لکھ کر سمجھا دیں تاکہ آپ حضرات اچھے سے اس کو سمجھ لیں۔ چلیے ہم جو ہے وائٹ بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اب دیکھیے انہوں نے کیا کہا کہ قیامن میں واو بدلا ہوا ہے اس لیے کہ جو ہے قاما میں واو بدلا ہوا ہے۔ دیکھیے قاما یہ اصل میں کیا تھا؟ قاواما تھا، باب نصرہ سے، یہ اصل میں کیا تھا؟ قواما تھا۔ واو متحرک ہے، یہ واو متحرک ہے، اس کا ماقبل قاف جو ہے یہ مفتوح ہے، اور جب اس طریقے سے جب پا لیا جائے، قاعدہ پا لیا جائے کہ واو متحرک ہو اس کا ماقبل مفتوح ہو تو اس واو کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے قاما، جیسے یہ بنا ہوا ہے، جیسے کہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، ہاں تو یہ قاما ہو گیا، واو متحرک ماقبل مفتوح، اس کو واو کو الف سے بدل دیا تو کیا ہو گیا؟ قاما ہو گیا۔ ٹھیک، اب یہاں اس کے فعل میں تعلیل ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں جب فعل میں تعلیل ہوئی ہے تو یہ قیامن جو ہے مصدر، یہ کیا ہے؟ مصدر ہے، تو اس میں بھی تعلیل ہوئی ہے کیونکہ اس کا جو فعل ہے کیا؟ قاما، اس میں تعلیل ہوئی تھی تو اس میں بھی تعلیل ہوگی۔ اس میں کیا تعلیل ہوئی؟ اس میں دیکھیے یہ قیامن اصل میں قوامن تھا، ٹھیک ہے، کیا تھا؟ قوامن۔ اب کیا ہے؟ قوامن، واو ساکن ہے، اس سے پہلے کیا ہے؟ ماقبل پر کسرہ ہے، یعنی کاف پر کیا ہے؟ کسرہ ہے۔ تو اب چونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب واو سے پہلے کسرہ ہو، واو سے پہلے والے حرف پر کسرہ آ جائے تو ایسی صورت میں اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئے گا، تو یہ جو ہے یہ جو ہے قوامن آپ کا جب یہ واو یا سے بدل جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ قیامن ہو جائے گا۔ تو اس یا کو ہم واو کو یا سے بدل دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ قیامن ہو جائے گا۔ تو چونکہ اس کے جو ہے فعل میں تعلیل ہوئی تھی، یعنی قواما میں تعلیل ہوئی تھی، اس میں تعلیل ہوئی تھی، قاما میں تعلیل ہوئی تھی، اس وجہ سے قیامن میں بھی تعلیل کر دیا۔ ٹھیک ہے دوستوں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ قوامن میں واو سلامت ہے، قوامن میں واو سلامت ہے اس لیے کہ اس کا جو فعل تھا قاوما، اس میں واو سلامت ہے، اس میں تعلیل نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے کیا ہے؟ یعنی اس میں تعلیل
नहीं हुई है, इस वजह से क्या है उसके अंदर भी तालील नहीं किए थे। तो इन्होंने ये बयान किया, यही कायदा ये वहाँ पर पेश कर रहे हैं। चलिए हम फिर किताब की तरफ चलते हैं। हाँ, तो इन्होंने क्या कहा था दोस्तों कि चूँ कामा क़ियामन व क़ावमा क़िवामन वाव दर क़ियामन मुतग़य्यर शुद, वाव क़ियामन में बदला हुआ है, ज़ैरा की दर क़ामा मुतग़य्यर शुद, इसलिए कि वाव जो है क़ामा में मुतग़य्यर हुआ है यानी बदला हुआ है। व दर क़िवामन बस सलामत मानत, और क़िवामन में वाव सलामत रहा है, अज़ आँचे दर क़ावमा सलामत मानिंदा, और क़िवामन में वाव सलामत रहा इस वजह से कि इसका जो फ़ेल क़ावमा में वाव सलामत रहा है, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर भी क़िवामन में वाव को नहीं बदला है। अब ये दूसरा कायदा बयान कर रहे हैं दोस्तों कि दुम आ की वाव या गर्दद दर मस्दर बाब फ़आल व इस्तिफ़ाल, आ की वाव या गर्दद दर मस्दर बाब फ़आल व इस्तिफ़ाल, चूँ अवक़दा इक़ादन व इस्तवक़दा इस्तिक़ादन। इन्होंने एक कायदा बयान किया, ये फरमाते हैं कि बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़ाल के मस्दर में वाव या हो जाता है, बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़ाल के मस्दर में वाव क्या हो जाता है, या हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये अवक़दा इक़ादन, अवक़दा ये बाब इफ़आल से वाहिद मुज़क्कर है, इक़ादन ये बाब इफ़आल का मस्दर है, और इस्तवक़दा ये बाब इस्तिफ़ाल का वाहिद मुज़क्कर गायब है, और ये इस्तिक़ादन ये इसका मस्दर है यानी बाब इस्तिफ़ाल का मस्दर है। इन्होंने क्या कहा कि बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़ाल का जो वाव होता है वो या हो जाता है। अब क्यों हो जाता है ये कायदा इन्होंने नहीं बयान किया है, अब हम इसको लिखकर समझाएंगे कि ये कैसे वाव या हुआ है। चलिए देखिए, इन्होंने क्या कहा कि बाब इफ़आल के मस्दर का वाव या हो जाता है, या हो जाता है। ठीक है, इस कायदे को याद रखना। बाब इफ़आल, अभी उसके बाद बाब इस्तिफ़ाल भी इन्होंने कहा है कि बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़ाल का मस्दर वाव के मस्दर का वाव जो होता है वो या हो जाता है। जैसे इन्होंने मिसाल दिया, इक़ादन, इक़ादन, ठीक है दोस्तों, इक़ादन ये है बाब इफ़आल। अब इन्होंने इसको ये या जो है इस या को वाव से बदला है, ये असल में था इक़ादन, सॉरी इक़ादन था, ये इक़ादन था असल में। फिर से लिख दे, थोड़ा साफ नहीं लिख जा रहा, ख़राब हो जा रहा है बार बार। क्या कहा, ये इक़ादन इक़ादन था। अब इन्होंने इस वाव को इस या से बदला, इस वाव को या से बदल दिया है। कायदा क्या है, कायदा समझिए। जब ये इक़ादन है, देखिए ये जो वाव है इससे पहले कसरा है, और जब कसरा से पहले ये इस वाव से पहले कसरा है, और जब आपको पता होगा कि कसरा के जो मुवाफिक हर्फ है वो हर्फ या है, यानी कसरा के मुवाफिक जो हर्फ इल्लत है वो हर्फ इल्लत क्या है, वो हर्फ इल्लत या है। तो अब चूँकि इस वाव से पहले कसरा है, और कसरा जो है ये वाव के मुवाफिक हरकत नहीं है, वाव के मुवाफिक हरकत ये नहीं है दोस्तों, वाव के मुवाफिक हरकत नहीं है।
यानी इसके नीचे जब कसरा है तो ये वाव के मुआफिक नहीं है। वाव के मुआफिक कौन सी हरकत होती है? पेश होती है। अगर यहाँ पेश होती तो अब जब वाव से पहले जो हर्फ है उस पर जो हरकत या कसरा है ये वाव के मुआफिक नहीं है। तो ऐसे इस वजह से इस वाव को हम चूँकि इस हरकत के मुआफिक हर्फ को लाने की वजह से हम इस वाव को या से बदल देंगे, या से बदल देंगे। ये हो जाएगा आपका ईक़ादन। क्या हो जाएगा दोस्तों? ईक़ादन। ठीक है। यही हाल इन्होंने बाब इस्तिफ़ाल में भी किया है। बाब इस्तिफ़ाल में क्या था? इस्तिक़ाद है ना, इस्तिक़ाद, हाँ इस्तिक़ाद, ये इस्तिक़ादन था। यहाँ पर ये वाव, ये जो या है ये भी या वाव से बदल कर आई है। ये कैसे? ये है असल में इस्तिक़ाद, इस्तिक़ाद। ये बाब इस्तिफ़ाल का मज़दर है। और उन्होंने क्या कहा? बाब इस्तिफ़ाल और बाब इस्तिफ़ाल और बाब इफ़आल के मज़दर में जो वाव है वो या से बदल दिया है। तो इन्होंने इस वाव को या से बदल दिया, यानी इस्तिक़ाद कर दिया, इस्तिक़ाद कर दिया, इस्तिक़ाद कर दिया। समझ लो, इस्तिक़ाद को इस्तिक़ाद कर दिया। ठीक है मेरे भाइयों। हाँ, तो इन्होंने यही कायदा जारी किया है, यहाँ पर यही बताया है। चलिए, इन्होंने क्या कहा था? दुअम आ की वाव या गर्दद। दूसरा कायदा ये कह रहे हैं कि दूसरा कायदा ये है कि वाव या हो जाता है कहाँ? दर मसदर बाब इफ़आल व बाब इस्तिफ़ाल, बाब इफ़आल और बाब इस्तिफ़ाल के मसदर में। चूँ अवक़दा इक़ादन, जो कि असल में क्या था? इक़ादन था, व इस्तवक़दा इस्तिक़ादन, जो कि असल में क्या था? इस्तिक़ादन था। तो ये इन्होंने तारीफ में यानी कायदा जारी किया और मैंने लिख कर समझा दिया। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और इंशाअल्लाह ताला बस कानून नंबर 3 और 4 ये आएंगे इंशाअल्लाह। तालील और गर्दानें फिर शुरू होंगी और आगे बहुत मज़ा आने वाला। आप लोग मेहनत से पढ़ें, इसमें कोई कोताही ना करें। जो बात समझ में ना आए आप हज़रात कमेंट बॉक्स में के ज़रिए से, और यूट्यूब पर हमारा नंबर भी दिया गया है, उस पर आप रब्ता करके कोई बात समझ में ना पूछ सकते हो। और हमारे लिए दुआ करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और दुआ में याद रखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दूसरे अहबाब तक पहुँचाए। मेरा मकसद खिदमत दीन है, मेरा मकसद खिदमत दीन है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।